یا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہاری کسی جماعت سے مٹ بھیڑ ہو جائے فاثبتوا، پھر ثابت قدم رہو، کیونکہ جب جہاد کے فرض عین ہونے کی شکل یہ ہوتی ہے جب جنگ شروع ہو جائے تو جو لوگ وہاں آگے محاذ پہ ہوں تو ان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، پھر ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں سے واپس آئے۔ اگر نفل جہاد بھی ہے، مستحب جہاد فرض نہیں تھا لیکن جنگ شروع ہو گئی تو اب ان پہ فرض ہو گیا، جیسے نفل نماز واجب نہیں ہے لیکن شروع کر دیا آپ نے تو لا تبطلوا اعمالکم، پھر اس کا باطل نہیں آپ کر سکتے، تو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، پھر فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے محاذوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں کو پھر مضبوط کرتے ہیں۔ وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تو اللہ تعالیٰ اقدام کو ثابت کرتے ہیں، استقامت عطا فرماتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ ربنا اللہ کہتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں، غمگین بھی نہیں ہونا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، وہ جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں دل میں آ کر، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے تو جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے لیے قربانی دینے کا، اور اگر کوئی شہید ہو جائے تو سبحان اللہ، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اور شہید کو اللہ تعالیٰ 6 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلے قطرے پہ اس کی مغفرت ہوتی ہے، پہلا قطرہ جب اس کا گرتا ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو جنت میں، جنت کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کی جگہ ہے۔ تو شہید ہوتے وقت وہ جو تل ملا رہا ہوتا ہے وہ آگے جانے کے لیے تل ملا رہا ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے تھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے بہت سے چیزوں کو چھپایا ہے۔ اور الفزع الاکبر، فتنہ قبر سے اور قیامت کے دن جو بدحواسی ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا، پورے حشر والے دیکھیں گے اس کو، اور وہ تاج الوقار والسکینہ ہوگا، ایک عزت کا تاج ہوگا۔ الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، اس کا ایک ہیرا پوری دنیا و ما فیہا سے افضل، اور 70 اس کے رشتہ داروں میں اس کی شفاعت قبول ہوگی، شفاعت قبول ہوگی، 70 رشتہ داروں کو وہ بخشوا دے گا، اور 70 حوروں سے اس کی شادی ہوگی۔ تو یہ 6 انعام تو نقدی اللہ تعالیٰ اس کے دے، باقی اس کے خاندان کو کیا کچھ ملتا ہے، اور اس کی قربانی سے اسلام کو کتنی عزت ملتی ہے، مسلمانوں کو کتنی عزت ملتی ہے، اس ریاست کو اللہ تعالیٰ کتنی فتوحات عطا فرماتے ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جو اجتماعی طور پہ ملتے ہیں۔ شخصی طور پر 6 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔